اب آپ بھی پریشان ہو گیا کہ مولوی صاحب نے تلوار کی بات شروع کر دی ہے. بھائی یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. ہم نے تو لوگوں کو دیکھ کر دین نہیں بیان کرنا, ہم نے تو وہ بیان کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے. اور یہ بھی نہیں پریشانی والی بات کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تلوار کا مقصد کیا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے مقام پر ایسے اپنے دائیں ہاتھ میں تلوار بلندی فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا. بہت سارے صحابہ آ گیا ہے, کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور اس کا حق کیا ہے. حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا حق یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے بھاگے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور کیا حق ہے. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ یہ ٹیڑھ ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور کیا حق ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی مظلوم پر نہ چلے. غور کریں. پھر کہا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور کیا حق ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دیں. جب تلوار لے لی نا, تلوار لے لی تو تلوار پکڑ کے پہلوانوں والی سے ہاتھ کھولے اور پہلوانوں والی چال پورے لشکر کے آگے چلی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا نا تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے. غور کیجئے گا, اللہ کو یہ پہلوانوں والی اکڑ کے چلنے والی چال بڑی ناپسند ہے, لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. اللہ کو یہ اکڑ کے چلنے والی چال ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. پھر آپ نے وہ تاریخی اشعار پڑھے, ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى نخیلی اللہ اقوم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. کہا وہ کھجوروں والے جھنڈ میں آج اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے, آج اپنے آقا و مولا سے تلوار لی ہے, آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر اللہ اور رسول کے دشمنوں کو جواب دیتا رہوں گا. اور ملتا ہے کیا, ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے. یہاں تو جناب صرف بات کریں, کوئی عملی طور پر آئے تو وہ تو اگلی بات ہے نا, یہاں پر صرف بات کریں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے سب جانتے ہیں, حضرت حسان بن ثابت کو حضور کے درباری شاعر ہیں. حضرت حسان کے لیے حضور ممبر بچھواتے اور پھر جمعے والے دن وہ چڑھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب